ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو تہمینہ شوکت تسیر سرگودا سے کہ رازق وہی، مالک وہی، عالم کا ہے خالق وہی. رازق وہی، مالک وہی، عالم کا ہے خالق وہی. رہبر میرا بس وہی جس نے کیا پیدا مجھے. رہبر ہے میرا وہی جس نے کیا پیدا مجھے. تو انہوں نے بڑا اچھا یعنی کہ خوبصورت تصور پیش کیا ہے خالق کا، مالک کا، کہ اللہ تعالیٰ ہی انسان کو رزق دینے والے ہیں، اللہ ہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اور رہبر بھی وہی ہے. وہ جس کو چاہے ہدایت دے، رہنمائی کرے، جس کی چاہے نہ کرے. قرآن پاک میں بار بار لکھا ہوا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نہیں دیتا. تو یہ پورے کا پورا یعنی جو مطلب بھروسہ ہے وہ اللہ پہ کیا گیا ہے. اور پورے قرآن کا بھی ایک ہی تھیم، بار بار اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، یہی فرماتے ہیں کہ میں مالک ہوں، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا میں ہوں، میرے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہ پورے قرآن کا تھیم ہے. آپ کوئی صورت پڑھیں، اینڈ پہ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اسٹارٹ میں اینڈ پہ، کہ میں ہی خالق ہوں، میں ہی مالک ہوں، میں نے زمین آسمان پیدا کیے ہیں، اور میری یعنی کہ جو میں نے چیزیں پیدا کی ہیں ان کے ساتھ کوئی اور خالق نہیں تھا. تو لہذا تم مجھے پکارو، ہر معاملے میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کو پکارو. تو بہت اچھا شعر ہے آپ کا. آگے 10ویں نمبر پہ ہیں چودھری خاور شہزاد. منزل نہیں تھی دور لیکن تھک چکا تھا میں بہت، کوئی نہیں تھا جو اٹھا کر اب ساتھ لے جاتا مجھے. شعر اچھا ہے، تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے، اور وہ شاعر کی جو کیفیت ہے وہ باغ کے دوڑ کے تھک چکے ہیں. منزل قریب ہے لیکن اب وہ گر چکے ہیں، اور کوئی اٹھانے والا بھی نہیں، کوئی ہیلپر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. بس شعر جو ہے وہ یعنی کہ اپنے فنی لحاظ سے خوبصورتی اعلیٰ مثال ہے. 11ویں نمبر پہ عظمت آرا کاشف، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. انہوں نے لکھا ہے تخلیق اس کے واسطے اس کے بطن سے، تخلیق اس کے واسطے اس کے بطن سے کی میری. بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، پڑھنے والا سننے والا ہے. تخلیق اس کے واسطے اس کے بطن سے کی میری، نہ چیز آدم جائی ہوں تم کیوں کہو ہوا مجھے.